اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اللہ کی قدرتوں اور اس کی تخلیقات کا اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور اس نے ڈال دیے زمین میں، القا یعنی رکھ دیے زمین میں، رواسیہ بوجھ، رواسیہ بوجھ، یہاں بوجھ سے مراد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ رواسیہ راسیہ کی جمع ہے، معنی بڑا بوجھل پہاڑ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسیہ اور رکھ دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم کہیں جھک جائے تمہیں لے کر، تمیدہ یہ مید مصدر سے مشتق ہے، یعنی مید مصدر سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈگمگانا یا مضطربانہ قسم کی حرکت، ٹھیک ہے، جیسے بے چینی کی حرکت ہوتی ہے نا، ایسے مطلب ہے کہ اس کی زمین کا ڈگمگانا، تو اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ ان تمید بکم کہ کہیں جھک جائے تمہیں لے کر، ڈال دیے زمین میں بوجھ یا رکھ دیے زمین میں بوجھ کہ کہیں جھک جائے تمہیں لے کر، اس لیے بوجھ رکھ دیے تاکہ یہ نہ ہو سکے اور اس میں توازن پیدا ہو جائے۔ وَأَنْهَارًا اور اس اللہ نے بنائی نہریں، انہار، ٹھیک ہے جی، انہار نہر مراد، نہر یہاں یہ جو ندیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، دریات سے نیچے سطح کا جتنا پانی ہے، چاہے وہ نہر کا ہے، ندی کا ہے، نالے کا ہے، وہ سب اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ انہارن اور اس نے بنائی نہریں، وسبلن اور اس نے بنائے رستے، اللہ نے کیا بنائے؟ رستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہاں راہ پانے سے مراد یہ زمین پر رہنا، چلنا پھرنا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک راہ پانا وہ مراد ہوتا ہے یعنی آخرت کی راہ، لیکن یہاں زمین کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ تمہارے لیے چلنا پھرنا اور رستوں پہ آنا جانا وہ مراد ہے جس سے تم منزل مقصود تک پہنچو۔ تو لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ۔ وعلامات اور اس اللہ نے علامتیں بنائیں، علامات، علامت کی جمع ہے، نشانی مراد ہے، اللہ نے نشانیاں بنائیں، یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ آپ نشانی رکھ سکتے ہیں کہ میں ادھر کو جا رہا ہوں کہ ادھر کو جا رہا ہوں، مغرب کدھر ہے اور مشرق کدھر ہے، تو یہ مراد ہے، علامات بنائیں جی۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ساتھ بھی لوگ راہ پاتے ہیں، اور ستاروں کے ساتھ لوگ راہ پاتے ہیں، یعنی ستارے بھی ایسی نعمت ہے کہ جن سے راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کچھ زمین کی نعمتیں بیان فرمائیں اور کچھ آسمان کی یا فضا کی اللہ نے نعمتیں بیان فرمائیں۔ پھر سن لیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے رکھ دیے زمین میں بوجھ کے کہیں جھک جائے تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا اور بنائی نہریں، وَسُبُلًا اور رستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ، اور وَعَلَامَاتٍ اور نشانیاں بنائیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ساتھ لوگ راہ پاتے ہیں۔ زمین کی نعمتیں بیان فرمائیں اور کچھ آسمان کی یا فضا کی اللہ نے نعمتیں بیان فرمائیں۔ پھر سن لیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے رکھ دی ہے زمین میں بوجھ کے کہیں جھک جائے تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا اور بنائی نہریں، وَسُبُلًا اور رستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ، اور وَعَلَامَاتٍ اور نشانیاں بنائیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں کے ساتھ لوگ راہ پاتے ہیں۔ مختلف اللہ کی نعمتیں ہیں، قرآن پاک جہاں حقیقتیں بتا رہا ہے وہاں دعوت فکر بھی دے رہا ہے کہ اس طرف غور کرو، اور تیسرا یہ کہ اللہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے اللہ کی پہچان بھی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ نعمتیں کس ذات نے ہمیں دی ہیں۔ چونکہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ ساری زندگی ویسا ماحول دیکھتا ہے، ویسی چیزیں دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوئی، کبھی ہم سے چھینی نہیں گئی، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ روٹین ورک ہے، یہ کوئی میرے پہ احسان نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو وہ
اس کو معمول کی کارروائی سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ چیزیں اول تو خود بخود نہیں ہیں، اور دوسرا بغیر نفع کے نہیں ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہیں، تیسرا یہ کہ ان کے بنانے والا میں اللہ ہوں، اور تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں جن سے تم منافع حاصل کرتے ہو۔ اور میں پہلی بات یہ ہے کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اللہ نے زمین میں بوجھ رکھ دی ہے پہاڑوں کی شکل میں کہ کہیں یہ کسی جانب جھک نہ جائے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو زمین ہے اللہ نے اس کو بڑی حکمت سے بنایا ہے کہ اس کے اوپرلی سطح جو ہے وہ رہنے کے قابل بھی ہے، اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ اسے کھود نہ سکیں، اور اتنی نرم نہیں ہے کہ آپ اس پہ تعمیر رکھیں اور وہ بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ ایسی بھی ہے کہ اگر آپ اس کی اوپرلی سطح پہ کاشت کرنا چاہیں تو کاشت بھی ہوتی ہے، اور اس سے نیچے مختلف اللہ نے چیزیں اس میں چھپا رکھی ہیں، پھر اس میں بہت نیچے اللہ نے اس میں پانی بھی رکھا ہے، تو ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ یہ جو چیزیں ترتیب سے اور ایک حکمت کے تحت اوپر نیچے اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، یہ زمین میں برابر نہیں ہے، یہ زمین کے اندر برابر نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ساری زمین میں پانی ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ساری زمین میں کوئلہ ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ساری زمین میں گیس ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری زمین میں پٹرول ہے۔ کہیں آپ کو گیس نظر آئے گی، کہیں آپ کو پٹرول دکھائی دے گا، کہیں آپ کو پانی دکھائی دے گا، کہیں آپ کو کوئی دھات، تو یہ ان میں جو اللہ نے یہ جو وزن رکھے ہیں یا یہ جو چیزیں رکھی ہیں ان میں توازن نہیں رکھا کہ سب برابر پھیلی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی جانب بوجھ زیادہ ہے اور کسی جانب کیا ہے بوجھ کم ہے، یعنی جب وہ جگہ خالی ہے، نہ اس میں کوئلہ ہے، نہ اس میں پٹرول ہے، نہ اس میں گیس ہے، نہ اس میں پانی ہے، نہ اس میں کوئی بھاری چیز ہے، تو اس کا وزن اور دوسری جہاں یہ چیزیں رکھی ہیں برابر تو نہیں ہوگا۔ تو رکھی حکمت کے تحت ہے، بنائی بھی حکمت کے تحت ہے، اور اپنی حکمت کے تحت یہ وزن برابر نہیں رکھے، اجزاء برابر نہیں رکھے، کہیں اس کے ایک پلڑے میں یا ایک جانب میں بوجھ زیادہ ہے اور دوسری جانب میں بوجھ کیا ہے کم ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ ڈگمگاتی، جیسے کسی چیز پہ آپ اوپر وزن رکھتے ہیں ایک طرف زیادہ ایک طرف کم، تو پھر اس میں لڑکھڑانا ہوتا ہے اور کپ کپانا ہوتا ہے، ڈگمگانا ہوتا ہے، اس میں یہ مضطربانہ حرکت ہوتی، تو یہ اس توازن کو برقرار کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ رکھ دیے کہ بھئی ہم نے وہ جو چیزیں رکھنی تھی جتنی رکھنی تھی وہ رکھ دیں، جہاں جہاں رکھنی تھی رکھ دیں، زمین کے جس حصے کو خالی رکھنا تھا رکھ دیا، لیکن اس حرکت کو متوازن بنانے کے لیے ہم نے پہاڑ رکھ دیے۔ اب یہ یوں ہلے گی نہیں کہ یہ بے ترتیبی ہو جائے، جھول کھانے لگ جائے، ڈگمگانے لگ جائے، بے شک وہ وزن اس کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کیا لگا دی ہے؟ میخ لگا دی ہے۔ ایسے آپ مثالیں آپ لے لیں، آپ لے سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ وزنی ہے، اگر ہم اس کو کیل نہیں لگائیں گے تو یہ گر پڑے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی ایک جانب وزن زیادہ ہوتا ہے، دوسری جانب وزن کیا ہے؟ کم ہوتا ہے، تو ہم اس کو قابو کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ ہم کیل لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لڑکھڑائے گی۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے بھی اپنی حکمت کے تحت ایسا کیا۔ اللہ چاہتے تو اس کے اندر چیزیں برابر رکھ دی جاتی ہیں اور وزن برابر ہوتا، لیکن انسان کو آباد کرنا مقصود تھا، کہیں آباد کرنا مقصود نہیں تھا، بعض جگہوں کو خالی رکھنا مقصود تھا، اس میں نہ جانے اللہ کی کیا کیا حکمتیں بنانے والی ذات کی۔ تو اس لیے اس سلسلے کو یا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کیا گاڑ دیے؟ پہاڑ گاڑ دیے۔ اس کا مطلب ہے یہ پہاڑ اپنے آپ نہیں بن گئے، اور ان کے بنانے کا مقصد ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ہم نے کیل لگا دی ہے زمین میں۔ یہ پہاڑ بطور بوجھ کے بھی ہیں، بطور کیل کے بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب لوگ پہاڑوں کو کھود رہے ہیں اور پہاڑوں کو کھیڑ رہے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، کوئلہ بھی پہاڑوں سے نکل رہا ہے، اور اسی طرح جناب پتھر بھی پہاڑوں سے نکل رہا ہے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ زلزلے آپ کے سامنے ہیں، یہ حرکات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل اسی طرح چلیں گی کہ جب
اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ نظام ختم ہو جائے تو پھر انسان وہیں جا حرکت کرے گا جہاں نہیں کرنی ہوگی، یا جہاں کرنے سے کوئی نہ کوئی فرق اور اثر پڑے گا تو انسان وہیں چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جب تک اس کو رکھنا ہے اس کو اسی طرح قائم ہی رکھنا ہے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ اب ختم ہو جائے تو پھر انسان کو خیال آ جائے گا کہ وہ پہاڑ کو جو ہے وہ اکھیڑے گا، کاٹے گا، نہ جانے اور کتنی رفتار سے کاٹے گا اور کہاں کہاں اس کو لگا دے گا۔ اب دیکھو نا، یہ جگہ ہے، یہ پہاڑ والی نہیں ہے، لیکن کتنا پتھر یہاں آ چکا ہے، اور جہاں پتھر ہے وہاں جگہ خالی ہو چکی ہے۔ میں نے تو ایک جگہ پڑھا کہ یہ حجاز جسے آپ مکہ مدینہ کہتے ہیں، تو جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی، خشک علاقے تھے، اس کی وجہ کہ یہ پہاڑی درہ جو ہے یا پہاڑی دیوار ہے جس نے آب و ہوا کو روک رکھا تھا۔ وہ چونکہ مکہ انتہائی نچلا ہے تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس پہاڑ کو حجاز بنا دیا، وہ باڑ بن گیا، اور وہ جو ہے نا وہ آب و ہوا یا وہ موسم یا وہ کہہ لیں بادل وغیرہ وہ وہاں اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ اب انہوں نے پہاڑ کاٹ دیے ہیں، اب آپ کے سامنے وہاں بارش نہیں سیلاب آتا ہے، اب وہاں برف باری ہوتی ہے، تو وہ رکاوٹیں دور ہو گئیں تو ہواؤں کے رخ کیا ہیں، وہ پھر گئے۔ تو جو اللہ کو منظور تھا ہونا تو وہی ہے، لیکن سبب تو انسان بن رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے زمین کے اندر کیا رکھ دی ہے، بوجھ، یعنی پہاڑوں کی صورت میں، تاکہ یہ اس کا ڈگمگانا نہ ہو، تمہیں یہ لے کر کسی جانب جھکے نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر اللہ نے نہریں بنا دی، نہریں دیکھیں قدرتی نہریں ہیں دنیا میں، قدرتی پانی کی ندیاں نالے ہیں پانی کے، قدرتی طور پر دنیا میں چل رہے ہیں، یہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں۔ اور پھر جب انسان کو شعور آ جاتا ہے کہ یوں نہر بہہ رہی ہے، یہ ندی بہہ رہی ہے، یہ نالا بہہ رہا ہے، تو پھر مصنوعی طور پر بھی انسان اسے کیا ہے بنا لیتا ہے، کہ آئیڈیا مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے نہریں بنا دیں، اور پھر اس سے دیکھ کر انسان نے بھی بڑی نہریں بنائیں۔ تو مثال کے طور پر ہمارے استاد کہتے تھے کوئی بندہ سائیکل کو دیکھے تو کہے گا یہ کون سا مشکل کام ہے، ایک فریم ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ٹائر پیچھے اور ایک آگے اور ہینڈل لگا ہوا ہے، اس میں کوئی بڑا فلسفہ اور بڑی لاجک تو نہیں۔ لیکن جس نے پہلی دفعہ بنایا بڑی لاجک ہے، جس نے پہلی دفعہ اسے تراشا یا پہلی دفعہ اسے یہ آئیڈیا اس نے لیا تو یہ یقیناً بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ تو اس کے بعد تو آپ دیکھ کر اس میں کتنی تبدیلیاں کر رہے ہیں، آپ نے اس میں پیٹرول ڈالا تو موٹر لگا دی، اور وہی جناب سائیکل جو ہے ذرا تیز ہو گئی، اس کے بعد اس کو انجن لگا دیا تو موٹر سائیکل ہو گئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے پیچھے دم چھلا لگا دیا تو وہ جناب چاند گاڑی بن گئی، اور آپ اس سے اور کیا کیا شکلیں بنا رہے ہیں۔ اس کی پاور بڑھا دی تو جناب وہ 70 سے 125 ہو گیا، آپ اسے بھی بڑھا دیں تو نہ جانے اس کی کیا شکل بن جائے۔ تو غرض ایک آئیڈیا ہے، اصل چیز ہے، اس کے بعد تو پھر آدمی بناتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے نعمت کے طور پہ بتایا کہ ہم نے تمہیں کیا دی، نہر دی، نہریں دیں، اور پھر اس سے تم نے اپنی ضرورتوں کو کیا کیا ہے، پورا کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایسے علاقوں میں نہریں بہتی ہیں، قدرتی بھی اور مصنوعی بھی، کہ جہاں ان کے لیے اس پانی کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے، ان کی ساری زندگی کا گزران کیا ہے، اسی پر ہے، تو ان کے لیے یہ نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے تو یہ نہر فالتو ہے، ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے، الٹا سیلاب آ جائے تو خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ پانی موجود ہے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان کے لیے وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے، جانور بھی وہیں سے پی رہے ہیں، وہ بھی وہیں سے لے رہے ہیں، زمینوں کو بھی وہیں سے دے رہے ہیں، اور گھر کے لیے بھی وہیں سے بھر رہے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے وہ کیا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے بنا دی اللہ نے کہ تاکہ تم ان سے راہ پاؤ، یعنی منزل مقصود تک پہنچو۔ توجہ کریں، اس کو یوں سمجھ لیں، اگر زمین انڈے کی طرح ہوتی، جیسے اس کی باہر کی سطح انڈا ہے، برابر ہے، کوئی نشانی نہیں ہوتی اس میں، گول مٹول ہے، یہ بیضوی شکل میں ہے، لیکن کوئی نشانی نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، آپ کہیں کہ اس کو کوئی نشانی رکھ سکیں کہ یہ اس کی نچلی سائڈ ہے، یہ اوپرلی سائڈ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک جیسا ہے۔ اللہ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ برابر بھی ہے کہ تم چل سکتے ہو، ٹھوکر کھا کے گرتے نہیں ہو، لیکن اس میں ڈھلوان بھی ہے کہ اس میں پانی چلتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، نہر میں پانی بغیر ڈھلوان کے چلتا ہے؟ دریا میں پانی بغیر ڈھلوان کے چلتا ہے؟ اس میں ڈھلوان ہے تو چلتا ہے۔ آج آپ کا پانی انڈیا بند کر رہا ہے، کیوں؟ ادھر سے دریا ادھر کو بہتے ہیں، ادھر سے ادھر کو نہیں بہتے۔ تو یہ اللہ نے زمین کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں ڈھلوان ہے، نہ تو یہ ایسی ڈھلوان ہے کہ تمہارے لیے رہنا مشکل ہو جائے، اور نہ یہ ایسی برابر ہے کہ پانی چل نہ سکے،
اللہ نے دونوں چیزوں کو پورا کیا، تمہارے رہنے کے قابل بھی بنایا اور نہروں کے چلنے کے قابل بھی اللہ نے بنایا. تو تب سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی کیا ہے، نعمت ہے. پھر زمین کو برابر نہیں بنایا کہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ رستہ ہی نہ ہو. مثلا آپ سمندر میں چلے جائیں، اس میں کوئی رستہ ہوتا ہے؟ آپ ہوا میں اڑ جائیں تو آپ کے جتنے ہوائی جہاز ہیں وہ نقشے پہ چلتے ہیں، نقشے پہ سیٹ ہوتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر ادھر، اتنے کلومیٹر لیفٹ رائٹ، وہ اسی حساب سے وہ چل رہے ہیں. وہاں کوئی نشانی نہیں ہے، وہاں کوئی علامت نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ تو پھر بھی غبارے اور جناب پٹیاں اور رنگ برنگی چیزیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ رن وے ہے اور یہ اس کی سائڈ ہے اور یہ اس کا اگلا حصہ ہے، اور لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور نہ جانے اور کیا کیا سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فضا کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے، ایک جیسی فضا ہے. آپ بلڈنگوں سے اوپر اڑ جائیں تو پتہ چلے گا کہ ایک جیسا جہان ہے. اگر زمین ایسی ہوتی کہ ایک جیسی ہوتی تو کیا پتہ چلتا گزرا کہاں سے ہے، گزرنا کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے گزرا ہے، کوئی نشانی نہ ہوتی، کوئی آنے جانے کا پتہ نہ ہوتا. اور اگر ایک دفعہ گزرتا دوسری دفعہ پتہ ہی نہ چلتا میں آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے. تو پانی آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے حساب لگاتے ہیں نا کہ یہ دائیں اور یہ بائیں ہیں، لیکن جب سمندر میں داخل ہو جائیں اور دور تک چلے جائیں جہاں قریب میں کوئی شہر اور آبادی نہ ہو، پھر میں دیکھوں گا کیسے پتہ چلے گا مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے، دائیں کدھر ہے اور بائیں کدھر ہے، ہم آئے کدھر سے ہیں اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اگر فرض کریں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، زمین بھی ایسی ہوتی جیسے صحرا ہوتا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ٹبا ٹویا، نہ کوئی جناب اس کا اس پہ پہاڑ، اور نہ کوئی جناب کو ٹیلا، سب برابر ہے. تو لوگ بھول جاتے ہیں صحراؤں میں، پتہ نہیں چلتا کہ آئے کہاں سے ہیں اور گئے کہاں سے. میں نے ایک ہسٹری پڑھی تھی کہ سعودیہ میں ایک جوڑا جو ہے وہ اپنی گاڑی میں چل رہا تھا، چلتے چلتے وہ راستہ بھول گئے، اور اتنے وہ بڑا صحرا ہے کیسے پتہ چلے گا، وہ دور نکل گئے، آبادیوں سے دور، پٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا. تو خاتون وہی مر گئی، بندہ پیدل چلنا شروع ہو گیا، صحرا ختم نہیں ہوا، وہ بھی مر گیا. پھر بعد میں کوئی مقصد مختلف محکموں کے لوگ یا کوئی کسی مشن پہ آتے جاتے ہیں تو انہوں نے لاشیں دیکھیں. اتنا زیادہ لمبا چوڑا سلسلہ کہ دور دور تک نظر ڈالیں تو اگر ٹبے ہیں تو ایک ہی جیسے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں یہ کون سا اور یہ کون سا ہے، اور اگر رستہ ہے تو ایک ہی جیسا ہے، نہیں پتہ لگا کہ ادھر سے آ رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا. زمین کے یہ کچھ حصے ہیں جو صحرا ہیں اور یہ ایسی ہیں جہاں پہ پتہ نہیں چلتا، ورنہ انسان کے رہنے کے جو ٹھکانے اور مقامات ہیں ان کو اس قابل بنایا ہے کہ انسان راستے بنا سکتا ہے، سڑکیں بنا سکتا ہے، نشانیاں لگا سکتا ہے کہ جناب ہم نے مشرق کو جانا ہے کہ مغرب کو جانا ہے، ہم ادھر سے آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں. آپ کی سڑک کے کنارے نشان لگے ہوتے ہیں کہ اب جناب لاہور اتنا رہ گیا ہے، اب پنڈی اتنا رہ گیا ہے. یہ علامتیں اور نشانیاں ہیں. اور کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو تو ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا ایڈریس کیسے بتاتے ہو؟ چوک سے ایسے ہو جاؤ، دائیں ہو جاؤ، آگے جناب 0 پوائنٹ ہے، یہ ادھر سیٹلر ٹاؤن ہے، یہ ڈی بلاک ہے، سی بلاک ہے جی، یہ کونے والا مکان ہے، یہ گلی ہے، یہ محلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علامتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنا دی ہیں. کہ زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہاں پہ کوئی علامت اور نشانی نہ ہو. اللہ نے رہنے کے قابل بنایا ہے. کہنے کو یہ بڑی عام چیزیں ہیں چونکہ ہم ان کو ایسے ہی دیکھتا آ رہے ہیں، لیکن میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ایسا نہیں، یہ دوسرے سیارے اس طرح نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، سب کے سب برف سے ڈھکے ہوئے، کوئی علامت نہیں، سب کے سب پتھروں سے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی علامت نہیں. اور یہاں اللہ نے انسان کے رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہے تو کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ رہ بھی سکتا ہے، پانی کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، کاشت کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، چل بھی سکتا ہے، کشش بھی رکھی ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ رستے بھی بنائے جا رہے ہیں، اس قابل ہے کہ اس میں رستہ بن سکتا ہے. اب تو سرنگیں بن رہی ہیں، ٹنل بن رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح اس میں اللہ نے جو ہے نا علامتیں بھی رکھی، نشانیاں بھی رکھی کہ انسان نشانیاں رکھ کے سفر طے کر سکتا ہے کہ میں اب مزید کتنا میں نے سفر طے کرنا ہے یا کتنا کر آیا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمتیں. پھر اس سے بڑھ کر وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ تو زمین کا سلسلہ ہے. فضا میں، آسمانوں پر ہم نے ستارے پھیلا دیے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی رستہ معلوم ہو سکتا ہے. وہ ستارے کیا ہیں؟ جو ستارے ہوتے ہیں نا، سیارہ کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو، اور ستارہ اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے. تو جو ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے وہی علامت بن سکتا ہے. سورج علامت نہیں بن سکتا، وہ چلتا رہتا ہے. چاند علامت نہیں بن سکتا، وہ حرکت میں رہتا ہے. تو ستارے حرکت میں نہیں ہوتے. یہ 5-6 اکٹھے ہیں تو اکٹھے ہی ہوں گے. ایک الگ ہے چمک رہا ہے تو وہ الگ روزانہ ہی چمکے گا. تو ان ستاروں کو جو پہچانتا ہے
تو ان کو پہچان کر وہ سمت کا تعین کر سکتا ہے کہ اس مشرق کدھر ہوتا ہے اور مغرب کدھر ہوتا ہے، شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے۔ تو ستاروں سے لوگ رستہ پاتے تھے۔ دیکھو اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے پیچھے لگے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو ان کے پیچھے لگے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ ان کو ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ یعنی ستاروں سے تقدیریں نہیں معلوم کی جاتی، ستاروں سے قسمت نہیں معلوم کی جاتی۔ قسمت کا تعلق جب سورج اور چاند کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ قسمت نہیں، ان کی چال سے پتہ چلتا ہے، ان کے رخ سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے۔ تو جو سمندروں میں سفر کرتے تھے ان کے لیے اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کو دیکھ کر رخ متعین کر لیتے تھے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو ستاروں سے بھی لوگ کیا ہیں، رستہ معلوم کرتے ہیں۔ آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہم روز استعمال کرتے ہیں اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں شروع جہان سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، نہیں، یہ خود بخود نہیں چلا آ رہا۔ ان کو اللہ نے اپنے حکمت کے تحت ایسے بنایا ہے تاکہ انسان کو زمین پہ رہتے ہوئے الجھن نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ ان کے نام، قبیلے، کنبے، یہ تعارف یہ بھی رہنے کے لیے تاکہ بندے کا پتہ معلوم ہو سکے کس کو ملنا ہے۔ ایک شکل کے کئی ہو سکتے ہیں، ایک نام کے کئی ہو سکتے ہیں، تو اس کی ولدیت، اس کا جو ہے نا عطا پتہ اور اس کا حسب نسب جو یہ پہچان ہے تاکہ بندے تک پہنچا جا سکے۔ اسی طرح زمین کی حیت اور بناوٹ ایسی اللہ نے رکھی کہ تاکہ اس پہ بھی نشانیوں سے رستہ معلوم کیا جا سکے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ ملک کی توفیق عطا۔